دیکھیے روزے فرض ہیں. فرض وہ کام ہوتا ہے جس کو کرنا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو جو ہمارے اوپر فرض کر دیا نا، اس کام کو اگر ہم نہیں کرتے تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں. اس لیے روزہ فرض ہے اور اس کو ہم نے بڑی محنت سے احتیاط سے بچا کے رکھنا ہے. روزے کو ایسے ہی ضائع نہیں کر دینا. بعض اوقات انسان بہت محنت کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑنا، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے. روزے فرض ہیں. روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ فرض ہو گئے، قرآن پاک میں آیا تو فرض ہو گئے. بہت سی پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے. جو مسلمانوں سے پہلی امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے. قرآن پاک میں آیت آئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. اور اس کا مقصد بھی ساتھ ہی بتا دیا، تاکہ تم پرہیزگار بنو. روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں روزے فرض کیے؟ تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں. اب پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے والا بندہ، نیکی کے راستے پہ چلنے والا، صحیح راستے پہ چلنے والا بندہ، اس کو کہتے ہیں پرہیزگار. تو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم پرہیزگار بن جائیں. تو پرہیزگار بننے کے لیے ہمیں روزے رکھوائے جاتے ہیں. دیکھیں بہت سے انسان ایسے ہیں جو کہ دنیا میں آتے ہیں اور ان کا مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا. انہیں اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھی نہیں پتہ ہوتا. وہ آتے ہیں کھانا پینا، سونا جاگنا، اور ان کا بس یہی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. کیا مقصد ہوتا ہے؟ بس دنیا میں آئے ہیں، وقت گزارنا ہے. جس طرح سے جانور زندگی گزارتے ہیں نا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور اس طرح کے چھوٹے جو کام ہیں، وہ اسی طرح سے وہ انسان بھی اس طرح کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں صرف کھانے پینے اور بچے پیدا کر کے اپنی زندگی، اپنی نسل بڑھانے کے لیے نہیں دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اشرف المخلوقات وہ ہوتے ہیں جن کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. باقی جتنی مخلوق ہے، کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اربوں مخلوق ہے. اس میں جانور بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں. آپ سمندر میں دیکھیں، مچھلیاں، کتنا کچھ ہے. یہ سب جانوروں کے زمرے میں آتے ہیں. لیکن انسان اتنا کمزور پیدا کیا گیا کہ سال ہو جاتا ہے تو چلتا ہی نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیں ہرنوں کے بچے، گھوڑوں کے بچے پیدا ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور انسان کا بچہ سال لگا دیتا ہے چلنے میں، وہ چل ہی نہیں پاتا، کمزور ہوتا ہے. اس کی پرورش کی جاتی ہے، اسے بڑا احتیاط سے کھلایا پلایا جاتا ہے. جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا سا، وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، حالانکہ وہ اتنا کمزور پیدا کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات کیوں کہا ہے؟ فرشتوں سے جب کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو تو انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، یہ تو تمہاری تو ہم تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، ہم تو تمہاری اتنی عبادت کرتے رہتے ہیں، تو اس مخلوق کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم اسے سجدہ کرو. تو جب اس کو سجدہ کیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کہا یہ تو مٹی سے بنا ہوا، میں تو آگ سے بنا ہوں. اور فرشتوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو مخلوق یا اللہ تو نے بنائی ہے، اس کے اندر تو ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو یہ زمین پہ جا کے فساد پھیلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ سارے لوگ فساد نہیں پھیلائیں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے بندے بن کے رہیں گے. اور جنت سے جب نکالا تھا حضرت آدم کو، تو ہمیں دوبارہ سے جنت میں جانے کے لیے بتا دیا تھا کہ تم یہ کام کرو گے تو تم دوبارہ سے جنت میں چلے جاؤ گے. یہ نہیں ہے کہ جنت سے نکالے گئے ہیں تو اب یہیں پہ دنیا میں رہنا ہے. دنیا میں ایک مخصوص وقت کے لیے رہنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے یا جنت کما کے جانا ہے یہاں سے، یا پھر اپنی جہنم کما کے جانا ہے. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. دیکھیں اگر اللہ نے ہمیں عقل نہ دی ہوتی نا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم تو مجبور ہیں.
لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور اسی لیے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ اگر ہم کسی بکری کو روزہ رکھوا دیں اور اس کو کہہ دیں 5 منٹ رہتے ہیں افطاری میں، یہ گھاس رکھی ہے اس کو کھانا نہیں ہے، تو کیا وہ بکری جو ہے وہ گھاس نہیں کھائے گی؟ وہ سارے دن کی بھوکی ہوگی، اس کو گھاس نظر آئے گی تو فٹافٹ منہ مارے گی، وہ کہے گی کون سی افطاری بھائی، مجھے تو گھاس چاہیے فٹافٹ۔ اس کو آپ روک سکتے ہیں کہ 5 منٹ رہ گئے افطاری میں، ابھی کچھ نہ کھاؤ؟ اس کو کوئی عقل نہیں ہے۔ یہ انسان کو عقل ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اتنا ٹائم ہے، اتنے بجے کھولنا ہے، اتنے بجے رکھنا ہے۔ اسی طرح انسان کتنی تخلیق کرتا رہتا ہے۔ یہ موبائل فون کسی جانور نے تو نہیں بنائے، انسانوں نے بنائے ہیں، اپنی عقل سے بنائے ہیں، شعور سے بنائے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کتے کو دیکھا کہ اپنے کسی دوست کو فون کر رہا ہو، ہاں بھائی آ جانا فلاں کسائی کی دکان پہ چلیں گے ڈنر کرنے؟ کبھی دیکھا کسی کتے کو فون پہ بات کرتے ہوئے؟ ان کو شعور نہیں ہے۔ یہ ساری شعور کی باتیں جو ہیں وہ انسانوں میں ہیں۔ انسان کتنا کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو عقل دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس عقل کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اس عقل کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا اعلیٰ مرتبہ دیا ہے۔ اگر وہ اسی طرح سے صرف کھانے پینے، سونے، جاگنے، بچے پیدا کرنے اور اپنے اس طرح کے معاملات کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کا انسانوں کا اور جانوروں کا کوئی فرق نہ ہوتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ قبرستان میں کبھی گئے ہیں؟ وہاں پہ دیکھیں کتنے کتنے بزرگ لوگوں کی بھی قبریں ہوتی ہیں اور بچوں کی بھی ہوتی ہیں، جوانوں کی بھی ہوتی ہیں۔ جس کا جب جانے کا ٹائم آئے گا وہ چلا جائے گا۔ دنیا میں ایک مقرر وقت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا ہوا ہے کہ کس نے کب آنا ہے اور کب جانا ہے۔ تو جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، یہ تو پکا یقین ہے نا ہمیں۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے کون جنت کما رہا ہے، کون جہنم کما رہا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کسی ایک دوسرے کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا اپنا خود پتہ کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جنت کما رہے ہیں کہ جہنم کما رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن جتنے بھی اعمال ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں اس کا حساب ہوگا نا۔ حساب گننا نہیں اللہ نے کہ اتنے روزے ہیں، اتنی نمازیں ہیں، اللہ نے وزن کرنا ہے۔ ترازو ہوگا، اس میں اعمال ڈال دیے جائیں گے۔ اعمال نظر آتے ہیں؟ اعمال نظر تو نہیں آتے، یہاں نہیں نظر آتے، لیکن ہمیں اس وقت نظر آئیں گے۔ یہاں تو ہمیں صرف وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن اللہ کو وہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں وہ ہمارا عمل محفوظ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ عمل محفوظ ہو رہا ہے، اور فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں ایک حساب، اور اللہ دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ وہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے شاہ رگ کتنی قریب ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی شاہ رگ کٹ جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اندر ہے، ہر چیز ہماری مانیٹر کر رہا ہے، ہر چیز ہماری اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ میں ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا دل ہے، کہتے ہیں نا دل آپ کا ہے، کس کے حکم پہ چل رہا ہے؟ آپ کے حکم پہ چل رہا ہے، تو پھر آپ کا ہوا۔ کس کا ہوا؟ جس کے حکم کی پابندی کر رہا ہے۔ آپ اسے دل سے کہیں ذرا 2 منٹ کے لیے رک جا بھائی، تھک گیا ہوگا، صبح سے سارا ٹائم دھڑکتا رہتا ہے، 2 منٹ کے لیے رک جا، رکے گا؟ آپ کا دل ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا دل ہے۔ آپ کو امانت دیا ہوا ہے، یہ پورا جسم اللہ نے ہمیں امانت دیا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ ہماری روح کے کپڑے ہیں، روح کا لباس ہے۔ جس طرح ہمارا یہ لباس ہے نا، اسی طرح ہماری روح کا لباس جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جسم ہے۔ اس کے اندر دل بھی ہے، اس کے اندر پھیپھڑے بھی ہیں، اس کے اندر گردے بھی ہیں، اس کے اندر آنتیں بھی ہیں، سارا کچھ یہ ہمارا پورا لباس ہے۔ یہ روح کو پہنا کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہوا ہے، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا ٹائم آئے گا تو یہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ پھر مسلمان ہوگا تو وہ دفنا دے گا، کرسچن ہوگا تو کسی باکس میں بند کر دے گا، ہندو ہوگا تو وہ جلا دے گا۔ لیکن یہ جسم ہم نہیں ہے، ہم اصل کیا ہیں؟
اصل کیا ہے؟ ہم روح ہیں، روح. اصل انسان جو ہے وہ روح ہے، اور روح نظر نہیں آتی اس طرح کہ ہم اسے آنکھوں سے دیکھ سکیں. اسی طرح اعمال بھی نظر نہیں آتے، لیکن اس روح نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، اعمال نظر آئیں گے اس وقت ہمیں جب ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اعمال اچھے جمع کر رہے ہیں کہ اعمال ہمارے برے جمع ہو رہے ہیں.